تھے ان کے پائے تک بھی نہیں پہنچتا یہ کام. لیکن دنیا ہے ہی ایسی چیز کہ جتنا ہی اس کے پیچھے جاؤ گے, یہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں رہی تو ہمارے ہاتھ میں کیسے بند رہ سکتی ہے. محترم, قارون آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک چچا کا بیٹا تھا اور بڑا ہی خوبصورت آدمی تھا. لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہوا کرتے تھے اور لوگوں نے اس کو منور نام کہتے تھے. لوگ اسے خوبصورت اتنا تھا, اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر بڑے لوگ اس کے قریب آتے تھے. اور اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا عالم تھا, کتاب تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی با اخلاق انسان تھا اس دور میں یہ, اور لوگ اس کا بہت ہی ادب کیا کرتے تھے اس شخص کا. لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات تبدیل ہو گئے, متغیر ہو گئے, تبدیلی آ گئی اس میں. اور پھر اس نے وہ سامراج جیسا اخلاق اپنایا, منافق بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن نکلا پھر بعد میں یہ, اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور شخص تھا. لوگوں میں بڑا تکبر کرتا تھا کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے جناب جی, بڑی دولت ہے, بڑے درہم ہے. پہلی زندگی یہ تھی کہ لوگ اس کے ساتھ اس لیے پیار کیا کرتے تھے کہ اس کے پاس اخلاق تھا اور حسن و جمال بھی تھا تھوڑا بہت. اور آخری زندگی پھر یہ ہوئی کہ دولت جب اس کے پاس آئی تو پھر اتنا بڑا متکبر اور مغرور شخص نکلا کہ تکبر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت, اتنا مال, اتنا سب کچھ میرے پاس ہے. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا تھا کہ میرا جتنا بھی مال ہے میں اپنے مال سے زکوٰۃ کا 1000واں حصہ ضرور نکالوں گا. اور پھر جب اس نے مال اس کے پاس بہت ہوا اور جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آئی تو جو مال اس نے نکالا پھر دیکھا اس کو تو وہ مال تو بہت زیادہ تھا. پھر پریشان ہو گیا, یار اتنا مال ہاتھ سے چلا جائے گا. ایک لالچ دل میں پڑ گئی, اتنا مال ہاتھ سے چلا جائے گا. جب دینے کی باری آئی اور یہ بات کہہ کر زکوٰۃ سے انکاری ہو گیا. یہی کارو زکوٰۃ سے انکاری کیوں ہوا کہ میرے ہاتھ سے مال جا رہا ہے اور مال جمع کرنے کا شوق دل میں حرص لالچ پیدا ہو گیا, دنیا کو کمانے کا, دنیا کو اکٹھا کرنے کا لالچ دل میں پیدا ہوا. تو جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو پھر زکوٰۃ سے ہی انکاری ہو گیا اور پھر حرص اور بخل اور لالچ کا بھوت ایسا سوار ہوا اس شخص پر کہ یہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے لوگوں کو بہکانے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ لوگ یہ سمجھتا تھا کہ لوگ شاید مال زکوٰۃ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس مال رکھ لیں گے اور اس لالچ میں بہکانے لگا تاکہ مجھ سے کوئی دولت مند زیادہ نہ ہو جائے. لیکن اس بہانے پھر لوگوں کو بہکانے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے تم سے مال لینا چاہتے ہیں, اپنے پاس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. یہ باتیں کہنے لگا اور پھر اس کے باوجود آگے ایک اور قدم اٹھایا کہ اس قوم میں سے ایک عورت کو کھڑا کیا
اس عورت کو مال زر کافی سارا دیا اور پھر اس سے کہا کہ تو جب ہم بیٹھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں تو تم الزام لگانا کہ میرے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کے بدفعلی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے مجمع میں بیٹھے تھے تو یہی شخص قارون وہیں سے کھڑا ہو گیا اور پھر کہتا بس زبانی حال کے ساتھ کہ جناب جی آپ تو بدفعلی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے سامنے لاؤ اس کو۔ جیسے ہی یہ بات کہی تو سامنے ہی عورت کھڑی ہو گئی۔ اس نے جب کھڑی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس ذات کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور جس ذات کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی جان ہے، تجھے قسم ہے اس ذات کی، سچ سچ بتانا۔ جب پیغمبر نے قسم کھائی تو وہ عورت پر ایسا دبدبہ بیٹھا تو اس نے سچ ہی اگل دیا، کہا کہ یا نبی اللہ اس شخص نے مجھے بہت سارا مال زر دے کر اور کہا ہے کہ تم پیغمبر خدا پر الزام لگاؤ، تو میں نے اس کے مال کثرت مال کی وجہ سے، کثیر مال لینے کی وجہ سے میں نے آپ پر یہ بات کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور رب کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے سچ کو سامنے کر دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی کہ مولا اپنا قہر اور غضب نازل فرما اس قارون پر کہ جس نے مجھ پر اتنا برا الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ دعا بد دعا کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے التجا کی، فرمایا کہ جو شخص قارون کے ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرا ہو جائے۔ تو دو آدمی ایسے تھے جو قارون کے ساتھ بیٹھ گئے اور لوگوں نے قارون کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ مولا جس دنیا دار نے مجھ پر یہ الزام لگانے کی کوشش کی ہے مولا تو اس کو تباہ و برباد کر، اپنا قہر اور غضب نازل فرما اس شخص پر۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا قہر اور غضب اس شخص پر جو نازل فرمایا وہ آگے میں بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو قہر اور غضب کیا ہوا کہ وہ قارون کے پاؤں زمین کے اندر جانا شروع ہو گئے، دھنسنا شروع ہو گئے۔ اور پھر اس قارون نے اور بات کی کہ ہمارے لیے یہ دعا اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ ہمارے جانے کے بعد یہ ہمارے مال پر قبضہ کرے گا، جو ہماری دولت ہے، زر ہے، زیورات، جواہرات، یہ ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ہمارے لیے بد دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال کی طرف توجہ بھی نہ کی اور پھر دعا مانگی کہ مولا اس کے خزانے کو اس کے ساتھ ہی برباد فرما دے۔ رب تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَا تَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ فرماتا ہے قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، قارون نے زیادتی کی، ہم اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی، یعنی اس کو ہم نے اتنی دولت دی تھی، اتنا زر دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، اتنے جواہر دیے تھے، مگر ان نعمتوں کے دینے کے باوجود وہ ہمارے دین والوں کے خلاف ہو گیا،
ہمارے پیغمبروں کے خلاف ہو گیا، ہمارے پیاروں کے خلاف ہو گیا، باتیں کرنے لگا بار بار۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دفن کر دیا، دھنسا دیا، حالانکہ وہی قارون تھا جب اس کے پاس خزانے تھے نا تو وہ بڑا متکبر اور گھمنڈ کیا کرتا تھا، اور بڑا تکبر اور غرور سے اتراتا تھا کہ میرے پاس اتنا زر ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنا کچھ ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس سے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اس سے اللہ سے بچائے، اس کی مدد کرے، اور وہ بدلہ ہے اور وہ بدلہ لے سکے اس کی جماعت۔ لیکن وہ ایسا متکبر شخص کہ جس نے اپنے مال پر گھمنڈ کیا، دولت پر غرور کیا، تکبر کیا، شاید سمجھتا تھا کہ یہ دولت میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ دنیا میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن وہ شخص اس چیز کو بھول گیا کہ جو رب دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اس نے دیا تھا تو اس کے خزانے کی چابیاں اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ سب سے زور آور جماعت بھی اس کے خزانے کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ دیا تو اتنا دیا، اور جب لیا تو اس کو اور اس کے خزانے سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ رب نے یہ اس کا نام اور اس کی ہستی کو، اس کے وجود کو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال بنا دیا تاکہ آنے والی قومیں آئیں، اس سے عبرت حاصل کریں کہ لوگوں جس دولت پر تم گھمنڈ کر رہے ہو، جس دولت کو رات دن حرام حلال مکس کر کے کمانے میں لگے ہوئے ہو، یہ وہ دولت ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہمیشہ جانے والی نہیں ہے۔ جب تم زمین کے اندر جاؤ گے تو یہ ہمیشہ رہ جائے گی، یہ بالکل نہیں جانے والی تمہارے پاس۔ تو جو ہم دے ہماری بارگاہ میں ہر وقت جھکو، کیوں؟ ہم غریب کو بھی امیر کو بھی دینے والے ہم ہی ہیں، امیر اور غریب کو دینے والے ہم ہیں۔ جب دے سکتے ہیں تو پھر لے بھی سکتے ہیں، جب دے سکتے ہیں پھر لے بھی سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے اس سے کہ انسان کہ جب تیرے پاس آ جائے تو پھر وہ صحابہ والا طریقہ اختیار کر کہ جب صحابہ کے پاس آیا کرتی تھی نہیں دولت تو وہ روتے رب سے دعائیں مانگتے، مولا کہیں یہ دولت ہمیں ایمان کے راستے سے ہٹانے کے لیے تو ہمارے پاس نہیں آئی۔ بار بار رویا کرتے تھے اور اس کو امتحان سمجھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ دولت ہے ہی ایسی کہ جب آ جائے تو آ جائے، اچھے بھلے انسان کو بیمان کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو دوستو، اور دوسری بات جو ہم نے آپ سے کرنی ہے، کیونکہ